اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ انفارمیٹکس میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایسے واقعے پر روشنی ڈالی جائے گی جس واقعے سے آپ احباب کو اندازہ ہوگا کہ سرکار دو عالم شجاعت کا، بہادری کا، عزم و استقلال کا اور طاقت کا ایک ایسا پیکر تھے کہ آپ علیہ السلام کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوا کرتی۔ دنیا کے بڑے بڑے پہلوان جن کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، سرکار نے ان کو بھی چاروں شانے شت کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر نگاہ ڈالیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنے لیے رحم اور سلامتی جو ہے اس کی دعا بھی کریں گے۔ احباب یہ واقعہ بڑا خوبصورت سا ہے۔ اس کو شیئر کرنے سے پہلے آپ احباب کو میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ سرکار اپنے دور کے اندر گھڑ سواری، تیر اندازی اور پہلوانی، ان تین جو ہے وہ شعبوں کو، ان تین کھیلوں کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور حتیٰ الامکان عرب کے اندر جہاں جہاں پر جس جگہ پر جو ہے وہ اس طرح کے جو کھیل ہیں وہ منعقد کیے جاتے تھے، ان کا انعقاد کیا جاتا تھا، آپ وہاں پر لازماً جاتے تھے اور ان میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے۔ آپ نیزہ بازی بھی کیا کرتے تھے گھڑ سواری کے دوران، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کی جو مردانہ کھیل ہیں یہ آپ علیہ السلام کو بڑے مرغوب تھے۔ پہلوانی بھی ان میں سے ایک تھا، لیکن سرکار نے جب اعلان کیا نبوت کا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام پر زندگی کا جو دائرہ ہے بڑا تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع ہو گئے تمام لوگ، ٹھیک ہے جی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ فاقوں میں ٹائم گزرتا۔ شاب ابی طالب کے اندر جب آپ لوگوں کو آپ کے پورے خاندان سمیت جب قید کیا گیا تو اتنے برے حالات آ گئے کہ پتے ابال کر کھانے پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے تو اپنی زندگی میں اتنی صعوبتیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود سرکار کی طاقت کا کیا عالم تھا یہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ احباب نے ابھی تک ہمارے چینل انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ احباب ایک پہلوان تھا جس کا تعلق عرب سے تھا۔ یہ پہلوان اپنے پورے خطے کے اندر بہت زیادہ مشہور تھا، بڑا معروف تھا۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ یہ بندہ بڑا طاقتور تھا، طاقت کا منبع تھا، اس کے اندر بڑی طاقت تھی، بڑی پاور تھی۔ جس جگہ جاتا، کھڑا ہوتا، اگلے کو زیر کرنا، چاروں شانے چت کرنا، اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اور کرتا یہ کیا تھا، کھیتی باڑی اور مویشی جو ہیں ان کو یہ پالتا تھا۔ اب اس طرح کے معاملات اس کے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ سرکار نے جو ہے وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ اب سرکار کا یہ معمول تھا کہ آپ جس کو بھی ملتے اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ اب اس بندے کے قریب کوئی لگتا نہیں تھا، کیونکہ سب کو یہ ڈر تھا کہ بڑا شریر ہے، اس کے پاس سے بھی گزریں گے تو کوئی نہ کوئی پنگا نہ لے لے، یہ تو طاقتور آدمی، ہم کمزور ہیں، یہ نہ ہو کہ الٹا ہمیں جو ہے یہ مارنا شروع کر دے، ہمارے ساتھ جو ہے اس کی لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جائے۔ تو میں بھائی اس کے پاس سے نہیں گزر رہا۔ تو کوئی بندہ اس کے پاس سے نہیں گزرتا تھا، لیکن جس کا کوئی نہیں، اس کا سرکار وہاں سے گزر رہا، اور گزرتے ہوئے اس بندے کو دعوت دی کہ یار آ جاؤ اسلام قبول کر۔ اس بندے نے کہا نہیں، میں اسلام قبول نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دین حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو گے، دنیا و آخرت دونوں میں سرفراز رہو گے، اسلام قبول کر لو۔ اس نے سوچا دماغ میں کہ بھائی میں کیسے اوائڈ کروں، تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسلام قبول کر لوں تو میرے ساتھ کشتی کر لو، اگر تم نے مجھے کشتی میں ہرا دیا تو میں فوری طور پہ مان جاؤں گا کہ تم سچے نبی ہو اور میں تم پر ایمان بھی لے آؤں گا۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سرکار دو عالم شفیع معظم نے جب اس پہ حامی بھر لی کشتی پہ، وہ یہ بڑا ہنسا، نے کہا کہ آپ تو ہیں بھی بڑے لاغر، آپ آپ کی تو صحت بھی اتنی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ لیکن آپ کو یاد ہوگا احباب کی ایک اور حدیث ہے کہ جب سرکار روزے رکھتے تھے تو ایک صحابی نے حضور کو دیکھتے ہوئے روزے رکھنے شروع کر دیا لگاتار، تو کمزور ہو گئے۔ تو سرکار نے جب دیکھا کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں صحابی، تو سرکار نے پوچھا کہ اے میرے صحابی اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے جی روزے رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ کیوں رکھتے ہو اتنے روزے؟ فرمایا میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ اتنے روزے رکھتے ہیں تو میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھ رہا ہوں۔ سرکار نے آگے سے کہا ہے میرے صحابی میں تو غیب سے کھلایا پلایا جاتا ہوں، میں تو غیب سے کھلایا پلایا جاتا ہوں، کیا تم کھلائے پلائے جاتے؟ نہیں، ایسے نہیں کرنا، اپنے آپ کو تم نے
دقت کے اندر نہیں ڈالنا، خود کو بیمار نہیں کرنا۔ جب یہ فرمایا تو سرکار نے یہ ثابت کر دیا کہ سرکار غیب سے کھلائے پلائے جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم شفیع معظم جو ہے بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، اور وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے پہ بالکل تیار ہے، آپ کے ساتھ کشتی کرنے پہ تیار ہے۔ ٹائم طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، اب وہ بندہ آ گیا، سرکار بھی پہنچ گئے، کچھ صحابہ بھی موجود ہیں اور کچھ اس کی طرف سے کفار بھی موجود ہیں۔ کفار دماغ میں یہ کنسیپٹ بنائے کہ آئے ہوئے ہیں کہ آج محمد کو اس میں شکست ہو جائے گی اور ہم پھر ان کا تمسخر اڑائیں گے، نعوذ باللہ۔ اور صحابی جو ہیں وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے سرکار پر اپنے اعتماد کی گرہیں ڈال کر آ کے بیٹھے۔ اب کشتی سٹارٹ ہوئی، سرکار دو عالم نے صرف چند ہی لمحات کے اندر اس بندے کو اٹھا کے زمین پر پٹخ دیا۔ اللہ، جب زمین پر پٹخ دیا تو وہ بندہ انتہا درجے کا حیرت کے اندر کہ یہ کیا ہو گیا۔ نہیں، ایک دفعہ پھر سے سرکار نے دوسری دفعہ اس سے کشتی لڑی اور دوسری دفعہ بھی اس کو زمین پر لٹا دیا۔ جب دو دفعہ وہ شخص چاروں شان چت ہوا تو اس شخص نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہا کہ اے محمد، آج سے پہلے اس پورے عرب میں کیا دنیا کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو شخص مجھے شکست دے سکے، جو شخص میرے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے اور مجھے جو ہے وہ زمین پر لگا دے، میری پشت کو زمین پر لگا دے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، آپ نے کر دیا، میں مان گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر وہ شخص ایمان لے آیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پہلوان تھا، وہ بھی اسی طریقے سے سرکار کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو۔ اب اس کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں تھیں، اس کے پاس کافی زیادہ مال مویشی تھے۔ جب وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آ کر کہنے لگا کہ اے رسول اللہ، اگر آپ نے میرے باپ کے ساتھ کشتی لڑی تھی تو آپ میرے ساتھ بھی کشتی لڑیں، مجھے بھی ہرا کر دکھائیں۔ سرکار نے مذاکرن اس سے کہا کہ اچھا، اگر میں تمہارے ساتھ لڑا اور تمہیں میں نے ہرا دیا کشتی میں، تمہیں زمین پر میں نے پٹخ دیا، تو مجھے بتاؤ کہ مجھے ان مال مویشیوں میں سے کتنے مال مویشی دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ سرکار اگر ایسا ہو گیا تو آپ جتنا کہیں گے اتنا دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی سرکار نے کشتی لڑی، یعنی کہ جس رائیول کے ساتھ آپ لڑے تھے جو بعد میں صحابی ہو گئے، اس کے بیٹے کے ساتھ بھی آپ کشتی لڑ رہے ہیں۔ عمر کا فرق دیکھیے کتنا ہے، اس کے باوجود آپ نے اس جوان کو، جو کہ ایک قوی جوان تھا، آپ نے اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ جب اسے زمین پر پٹخا تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کر ایمان لے آیا، اور آپ علیہ السلام کو اس نے اپنے مال مویشیوں میں سے 100 بکریاں اور بکرے عطا کی، کچھ روایات میں 1000 بھی آتا ہے۔ تو اتنا زیادہ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ انسانیت پر ایک مارک امپیکٹ کیا۔ دنیا کے جو با اثر ترین لوگ ہیں جن پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سرکار کا جو نمبر آتا ہے وہ پہلا ہے کہ دنیا کے اندر وہ قوم جو سب سے زیادہ جہل کے اندر، سب سے زیادہ بے وقوفی کے اندر، سب سے زیادہ جاہلانہ جس کا طرز عمل تھا، یعنی کہ عربی، ان میں آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا، آپ کو ارسال کیا گیا، مابعوث کیا گیا، اور آپ نے ان عربوں میں، ان بدوؤں میں رہ کر یہ ثابت کیا کہ جب انسان مکمل اٹینشن کے ساتھ کسی کام کو کرنے میں جت جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو کامیاب کرتی ہے۔ آپ نے اس کے اندر سے، یعنی کہ آپ نے مکہ کے اندر تبلیغ کی، پھر مدینہ گئے، اور مدینہ جا کر آپ علیہ السلام جو ہے آپ نے اپنے صحابہ کا پورا ایک قافلہ تیار کیا، ایک قبیلہ تیار کیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مکہ پر حملہ کیا۔ پھر آپ دوبارہ تاجدار مدینہ اور تاجدار مکہ بن گئے، تاجدار عرب بن گئے۔ پھر آپ دور دراز کی سلطنتوں کے جو لوگ ہیں ان کے نام آپ خطوط لکھتے، آپ ان سے کہتے کہ میری سلطنت میں آؤ، میرے اس دائرہ کار میں آؤ، اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے اس کی روشنی سے روشناس ہو جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا تو بہتر ہے، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو۔ مور بنوائی گئی، اس میں اللہ رسول محمد لکھا گیا۔ آپ کو آج جو مور نظر آتی ہے وہ مور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب پیوست کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے پیغامات بھیجتے۔ پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بڑی بڑی دور تک آپ کی سلطنت جو ہے وہ وسیع و عریض ہو گئی، اور یوں مسلمان اس دنیا پر زیادہ سے زیادہ حکومت کرتے ہیں، ایکسپینڈ ہوتے ہیں، اور آخر کار اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت دوسرا بڑا مذہب مسلمانوں کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کرم کیا تو یہ اسی تیزی کے ساتھ جس طرح یہ بڑھ رہا ہے یہ بڑھتا رہے گا، اور کفار اس کے مخالف بہت کچھ کرتے ہیں، کبھی ہمیں دہشت گرد کا لقب دے دیتے ہیں، کبھی وہ ہمیں اینٹائی ہیومینٹی کا لقب دے دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب تک معاملات کو بہتر کیا رکھا ہے، لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرم کیا ہوا ہے۔ اسی کرم کی جو باتیں ہیں یہ جب تک رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تب تک معاملات سہل اور آسان رہیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔